اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید والفجر ولیال عشر قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج 24 ذوالقعدۃ الحرام سن 1443 ہجری بمطابق 24 جون 2022 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان سے ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس جمعہ اور تمام ترجموں کی برکات سے مالا مال کرے۔ کلام مجید کی سورہ فجر کی ابتدائی 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ سورہ فجر کا تعلق ہے 30ویں سپارے سے۔ سورہ فجر مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 10ویں سورت ہے اور قرآن پاک میں لکھے جانے کے اعتبار سے اس کی نمبرنگ کے اعتبار سے 89 نمبر ہے، 89 89 ایک رکوع پر مشتمل ہے، 30 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، سورہ فجر۔ ابتدا میں 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، والفجر ولیال عشر، صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اللہ کریم کی عادت کریمانہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے، کسی چیز کی اہمیت اور بڑھانا چاہتا ہے، اس کو شرف اور زیادہ عطا کرنا چاہتا ہے، تو وہ مالک اس چیز کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ اور قسم ارشاد فرمانے کا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت اور بڑھائی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے قسم ارشاد فرماتا ہے۔ پکی بات کرنے کے لیے تو آپ اور میں قسم کھاتے ہیں نا، اللہ کھاتا نہیں، فرماتا ہے۔ تو مالک کائنات نے صبح کی قسم ارشاد فرمائی ہے اور 10 راتوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ یہ جو صبح ہے، یہ کون سی صبح ہے جس کی قسم کھائی ہے، فرمائی ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا محرم الحرام کی صبح کی قسم، یکم محرم الحرام، کیونکہ وہ سال کا ابتدائی دن ہے۔ سال کا ابتدائی دن، اس کی جو صبح طلوع ہوتی ہے، اس کی قسم مالک نے ارشاد فرمائی۔ بعض نے لکھا ہے یکم ذوالحجۃ الحرام، یہ جو آنے والا مہینہ جو ہمارا موضوع ہے، عشرہ ذوالحجہ کے ابتدائی عشرہ ذوالحجۃ الحرام کے فضائل، اس کی پہلی صبح، اس کی قسم۔ بعض نے کہا کہ 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح، اس کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ تو بہرحال صبح کی قسم، اور بعض نے کہا ہر آنے والا جو دن ہوتا ہے، رات گزرنے کے بعد جو صبح طلوع ہوتی ہے، جس میں چرندے پرندے جانور انسان رزق کی تلاش میں منتشر ہوتے ہیں، اپنے اپنے کام میں لگتے ہیں، تو ہر اس صبح کی قسم ہے جو طلوع ہوتی ہے۔ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ فرمایا گیا کہ یہ جو صبح ہے
ذوالحج کی ہو یا یکم ذوالحج کی ہو یا محرم کی ہو یا ہر صبح ہو، ٹھیک ہے۔ اب وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ اب راتیں 10، بعض نے محرم کی پہلی 10 راتیں لکھی ہیں، بعض نے رمضان کی آخری 10 راتیں لکھی ہیں مفسرین نے، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی جو 10 راتیں ہیں، آنے والا ذوالحج جو شروع ہوگا، 10 راتیں ابتدائی، ان کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور انہی پر ہمارا کلام ہے۔ اب کلام میں طول دیں تو ظاہری بات ہے، ایک لمبی بحث ہوتی ہے علماء کی، اور ہم نے مختصر وقت میں بتانا ہوتا ہے، اور ما حاصل کو کلام کرنا ہوتا ہے، اور مختصر اور جامع کلام کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی ایک ربائی سنانا چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شورۂ آفاق نعتیہ دیوان ہدایت بخشش میں ایک ربائی والفجر ولیال عشر پر لکھی ہے تو بڑی مشکل ہے، لیکن کیونکہ ہمارا ذوق ہے سیدی اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کا اور کلام کرنے کا، تو اس لیے میں قطع نظر اس سے کہ یہ مشکل ہے پڑھنا چاہتا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب لحیہ و شارب ہے رخ روشن دن، شب گیسو شب قدر و برات مومن، مشگاں کی صفیں 4 ہیں 2 ابرو ہیں، والفجر کے پہلو میں لیال عشر، کاول فجر بھی یہی ہے ولیال عشر بھی یہی ہے۔ تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شب یہ فارسی میں رات کو کہتے ہیں، شب لحیہ، لحیہ عربی میں داڑھی کو کہتے ہیں، کا جو 10 راتوں کا ذکر ہے ان میں ایک رات تو حضور کی داڑھی ہے، اونچی بول دیجئے ذرا۔ شب لحیہ شارب، شارب کا معنی ہوتا ہے مونچھیں، ایک دائیں طرف کی ایک بائیں طرف کی، عربی میں کہتے ہیں مونچھوں کو شارب، ایک دائیں طرف کی مونچھ ایک بائیں طرف کی۔ 3 راتیں تو فرمایا چہرے پر یہ ہو گئی ہیں، پھر آواز کم ہو گئی آپ کی۔ شب لحیہ و شارب ہے رخ روشن دن کا جو روشن دن ہے، والفجر جو روشن دن ہے، اس سے مراد ہے حضور کا مبارک چہرہ، حضور کا مبارک چہرہ۔ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ کیا بات ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی۔ تو کہا رخ روشن دن سے مراد حضور کا چہرہ، جس کو غزالی زماں علیہ رحمہ نے کہا تھا، جلوائے والضحیٰ دیکھتے رہ گئے، حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار ہرا دیکھتے رہ گئے۔ جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا بڑے پیارے انداز میں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سبحان اللہ الکریم، بادور نہ نکل جائے۔ تو کہا کہ رخ روشن دن، روشن دن سے مراد حضور کا چہرہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں شب گیسو، شب فارسی میں رات کو کہتے ہیں، ایک رات حضور کی زلفیں ہیں، 1 2 3 4 آتی ہوں گی، کا مشگاں کی صفیں 4 ہیں، مشگاں فارسی میں پلکوں کو کہتے ہیں، مشگاں کی صفیں 4 ہیں، 2 دائیں طرف کی پلکیں 2 بائیں طرف کی پلکیں، مشگاں کی صفیں 4 ہیں، 4 اور 4 8 ہو گئی، کا 2 ابرو ہیں، 8 اور 2 10 ہو گئی، کول فجر کے پہلو میں لیال عشر، کول فجر بھی یہی ہے ولیال عشر بھی یہی ہے۔ تو میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے ذوالحجہ کی عشرہ ذوالحجہ کے فضائل، ٹھیک ہو گیا جناب۔ اب اس کو میں نے ابتدا میں پڑھا سورہ فجر کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، صبح کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اب 10 راتیں اور 10 جو دن ہیں، کیونکہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، 4 حرمت والے مہینے ہیں، 4 حرمت والے مہینے، یہ جو چل رہا ہے ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام اور اینڈ پہ رجب المرجب، 4 مہینوں کا ذکر اللہ کے قرآن کی سورہ توبہ میں نے رجب المرجب میں آپ کو بتایا تھا کہ 4 حرمت والے مہینے ہوتے ہیں۔ تو یہ 12 مہینوں میں 4 حرمت والے، تو یہ مہینہ بھی حرمت والا
ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجہ بھی حرمت والا، محرم الحرام بھی حرمت والا، تو حرمت والے مہینوں کی راتیں اور حرمت والے مہینوں کے دن وہ ذوالحجہ کے وہ بیان کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے صحابی، ابن صحابی، سبحان اللہ، صحابی کے بیٹے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجۃ الحرام کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ کیا بات! کیونکہ یہ زمانہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ احرام باندھے جائیں گے، مزدلفہ میں جایا جائے، مزدلفہ میں جایا جائے گا، عرفات میں جایا جائے گا، مینا میں جایا جائے گا، جمی جناب والا رمی جمار، یہ کنکریاں شیطان کو ماری جائیں گی، قربانیاں کی جائیں گی، طواف زیارت کیا جائے گا۔ یہ سارا حج کا زمانہ جو ہے یہ 10 دنوں کے اندر اہم اعمال ہیں، تو فرمایا اس لیے ان کی راتوں کی بھی اللہ پاک نے قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ذرا احادیث مبارکہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام کے کچھ فرامین آپ کو سناتا ہوں انہی دنوں کے بارے میں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک کوئی دن عشرائے ذوالحجۃ الحرام سے زیادہ عظیم ہے، اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا عمل اسے محبوب ہے۔ یعنی یہ دن بھی عظیم ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں محبوب بھی زیادہ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا ان دنوں میں تحلیل، ان دنوں میں تکبیر، ان دنوں میں تحمید، 3 باتیں پھر سماعت کیجیے۔ ان دنوں میں تحلیل، تکبیر، تحمید کی کثرت کیا کرو۔ سنیے تحلیل کیا ہے، سنیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ سارے چھوٹے بڑے بوڑھے سارے مل کر کے اونچی آواز میں 3 مرتبہ یہ کلمہ شریف پڑھیے ذرا، اور اونچی آواز سے پڑھیے، اور اونچی آواز سے پڑھیے۔ اسے کہتے ہیں تحلیل۔ اب پڑھنی ہے تکبیر، اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اونچی آواز میں پڑھیے۔ اب ہے تحمید۔ تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو، اللہ کی حمد بیان کرنا، الحمدللہ، 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 ذرا اونچی آواز میں پڑھیے گا۔ تو ان کلمات کی کثرت ان دنوں میں کرنی چاہیے، ان راتوں میں ان کی کثرت کرنی چاہیے۔ یہ تحمید ہو، تحلیل ہو، تکبیر ہو، اپنے گھروں میں بھی بتانا چاہیے، بچوں کو بھی بتانا چاہیے، بوڑھوں کو بھی بتانا چاہیے، عورتوں کو بھی بتانا چاہیے، اور اپنے احباب کو بھی بتانا چاہیے۔ ذکر و درود میں اپنی زبان کو تر بتر رکھنا چاہیے۔ میرے شیخ کامل، دنیا اہل سنت کے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذوالفضل والکمال الیاس قادری صاحب کہا کرتے ہیں، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ تو فضول باتوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر زبان سے کیا جائے، اپنے مالک کو یاد کیا جائے۔ دوسری حدیث سنیے، میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک عشرائے ذوالحجہ کے دنوں سے افضل کوئی دن نہیں ہے۔ تو ان افضل دنوں کے اندر صرف جانوروں کو نہلا کر دھلا کر ہار پہنا کر گھنٹیاں باندھ کر پاؤں میں عجیب و غریب چیزیں باندھ کر کے دوڑانا چلانا ہی ضروری نہیں ہے۔ ان دنوں میں تحمید، تحلیل، تکبیر،
اللہ کا ذکر، یہ ذو الحجۃ الحرام کے مبارک دن اللہ کی عبادت کے دن ہے۔ ان میں عبادت کرنا اللہ کو پسند ہے، ان میں قیام کرنا اللہ کو پسند ہے، ذکر کرنا اللہ کو پسند ہے، روزہ رکھنا ان میں پسند ہے مالک کو۔ تو وہ جانوروں کے ساتھ ہی سارا دن گزار دینا، ساری رات گزار دینا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ حقوق عامہ کا بھی خیال کرنا ہوگا، گلیوں میں چلیں گے تو لوگوں کا بھی خیال کرنا ہوگا، روڈوں پہ چلیں گے تو روڈوں کا بھی خیال کرنا ہوگا، بازار میں جائیں گے تو بازار کا بھی خیال کرنا ہوگا، اور منڈیوں میں جائیں گے تو پھر بھی حقوق عامہ کا بھی خیال کرنا ہوگا۔ بلا وجہ منڈیوں کے چکر لگاتے رہنا، بلا وجہ جانوروں کے پیچھے پڑے رہنا، تو ان دنوں کو غفلت میں گزارنا نہیں چاہیے، اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے میں گزارنا چاہیے۔ ذرا اونچی آواز میں سنائیے سبحان اللہ۔ لو جناب تیسری حدیث سنو، امام ترمذی علیہ رحمہ نے، ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی ترمذی شریف میں حدیث لکھی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جن دنوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذو الحجۃ الحرام کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ 10 ذی الحجہ کے علاوہ، یعنی عید کے دن کے علاوہ، 10 ذی الحجہ کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے، یعنی عبادت سے مراد 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ اور 10 ذی الحجہ سمیت ہر رات کا قیام، 10 ذی الحجۃ الحرام سمیت ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اب 10 ذی الحجۃ الحرام کا دن ہو یا رات ہو، سبحان اللہ، فضائل ہے۔ 10 دن ہو یا 10 راتیں ہوں، قرآن نے کہا والفجر ولیال عشر، 10 دنوں کے فضائل بیان ہوئے، 10 راتوں کے فضائل بیان ہوئے، اور لیلۃ القدر کے قیام کے برابر۔ لیلۃ القدر آپ جانتے ہیں پوری سورہ قدر 30ویں پارے میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پوری سورت اس رات کی قدر و قیمت کو بیان کرتی ہے۔ تو ذو الحجہ کی راتوں کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ تو یہ عقل مندی تو نہیں ہے نا کہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہو اور ہم اپنا کسی اور ہی کام میں یہ وقت گزار دیں۔ اپنا لایا گیا قربانی کا جانور اس کی دیکھ بھال ضرور کیجئے، نہلائیے، دھلائیے، کھلائیے، پلائیے، ضرور کیجئے، لیکن سارا وقت اس کو تھوڑا دینا ہے۔ اللہ کی عبادت کو وقت دیجئے، اللہ کے آگے جھکنے میں وقت گزاریے، اللہ کو راضی کرنے میں وقت گزاریے، تو سارا وقت اللہ رب العالمین کے عطا کردہ وقت جو ہے اللہ کی راہ میں گزارنے کی کوشش کیجئے۔ چوتھی حدیث پڑھ رہا ہوں، میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ پاک کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ کوئی دن نہیں ہے، لہذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو۔ ایک اور روایت میں ہے ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور ذکر اللہ کی کثرت کیا کرو۔ ان میں سے ایک دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر، ان دنوں میں عمل کو 700 گنا بڑھا کر کے دیا جاتا ہے۔ تو عمل بتایا گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 3 مرتبہ اونچی آواز میں سنائیے۔ کہا گیا پڑھا کرو الحمدللہ، 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 3 مرتبہ اونچی آواز میں سنائیے۔ کہا گیا پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ پڑھیے ذرا۔ کہا گیا ان میں پڑھا کرو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اونچی آواز میں پڑھیے ذرا۔
سنیے، تو ذکر اللہ کی تسبیح جاری رکھیے۔ ان دنوں میں فضول ادھر ادھر گھومتے رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اپنے وقت کو برباد کرنے والا کام نہ کیجئے۔ وقت بڑا قیمتی ہے، وقت بڑا قیمتی ہے۔ دولت چلی جائے تو پھر مل جاتی ہے، صحت چلی جائے تو مل جاتی ہے، بیماری آتی ہے صحت آ جاتی ہے، دولت چلی جاتی ہے مل جاتی ہے، عزت بھی کھو جائے تو ملنا ممکن تو ہے، لیکن وقت ایسی چیز ہے ہاتھ سے نکلا اور گیا، اب وقت ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، ایک بوڑھے بابا جی کمر جھکی ہوئی تھی، چل رہے تھے، کوئی من چلا نوجوان قریب سے گزرا، کہا بابا جی کیا تلاش کر رہے ہو؟ کمر جو جھکی ہوئی تھی اب نیچے کی طرف دیکھ رہے تھے، بابا جی کیا تلاش کر رہے ہو؟ وہ بھی بڑے حکیمانہ انداز میں کہا انہوں نے، بیٹے جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ کہا بابا جی وہ تو گزر گئی۔ فرمایا تیرے پاس تو ہے۔ تو جوانوں، ڈاکٹر اقبال کا فلسفہ بھی سمجھو، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہیں انہیں اپنی منزلیں آسمانوں میں، تو پھر وہ زمین پہ رہتے ہوئے آسمانوں کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ تو جوانی کو بھی برباد نہیں کرنا، بڑھاپے کو بھی برباد نہیں کرنا، بچپن کو بھی برباد نہیں کرنا، وقت کو بھی برباد نہیں کرنا، بالخصوص وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ وقت تیز دھار تلوار کی طرح ہے، اسے نیک اعمال میں کاٹو، نہیں تو یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ فضول میں وقت گزارتے رہنا، ادھر بیٹھ کر کے ادھر بیٹھ کر کے، تو یہ وقت بڑی قیمتی دولت ہے، اور افسوس تب ہوتا ہے جب فضول وقت گزرتا ہے تو افسوس بھی نہیں ہوتا، وقت پاس ہو گیا، وہ پاس نہیں ہو گیا، برباد ہو گیا۔ وقت کو بچاؤ، وقت کو بچاؤ، اور وقت مصرف میں لاؤ، کام میں لاؤ تو فائدہ ہے۔ آئیے 5ویں حدیث پڑھتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا ہے، فرمایا حج کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ پاک کو بقیہ دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا رائے خدا میں لڑنے سے بھی؟ فرمایا ہاں، لیکن رائے خدا میں لڑنے کے لیے کوئی مال لے کر کے گیا، اپنی جان لے کر کے گیا، واپس دونوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں لے کر کے آیا تو وہ اس عمل سے بڑھ جائے گا، نہیں تو ذوالحجہ میں کیا گیا عمل اس سے زیادہ افضل ہے، شہید ہونے والے سے نہیں بڑھے گا۔ تو یہ چند احادیث میں نے آپ کو ذوالحجہ الحرام کے حوالے سے سنائی ہیں کہ ذوالحجہ کی راتیں کتنی بابرکت ہیں اور ذوالحجہ کے دن کتنے بابرکت ہیں۔ آئیے ایام قربانی بالکل قریب سے قریب ہیں، 4 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ قربانی کا جذبہ پیدا کیجئے، قربانی جانور کی ہو، قربانی مال کی ہو، قربانی اپنی جان کی ہو، قربانی وقت کی ہو، دین کی خاطر ہر وقت قربانی کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ آئیے سنیے پاک پیغمبر کی حدیثیں۔ پہلی حدیث پڑھ رہا ہوں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو عیسیٰ ترمذی علیہ الرحمہ نے لکھا، کریم آقا نے فرمایا، قربانی کے جانور کا ہر بال اس کے بدلے میں ایک نیکی قربانی کرنے والے کو ملتی ہے۔ قربانی کے جانور پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ کوئی سائنسدان بتائے، کوئی تحقیق کرنے والا بتائے؟ ہمیں تو اپنے جسم کے بالوں کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارے جسم پر کتنے بال ہیں، اور جسم کو چھوڑ کر کے ہمارے ہاتھ کے بالوں کا پتہ نہیں، ہمیں داڑھی کے بالوں کا پتہ نہیں، سر کے بالوں کا پتہ نہیں۔ تو جانور کے تو پورے جسم پر بال ہوتے ہیں، پورے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں جو نامہ اعمال میں آ گئیں، جب قیامت کے دن بندہ ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا، اتنی نیکیاں مل گئیں تو بندے کا بیڑا پار نہیں ہے۔ کیا بات ہے جناب۔ اس مہینے کا ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کا عمل کیا ہے؟ ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بھی عمل ہے نا، پڑھا ہے نا ہم نے، اونچی آواز میں پڑھیے ذرا۔ کیا بات ہے جناب۔ سنیے ذرا دوسری حدیث۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ دوزخ سے آڑ ہو جائے گی، دوزخ میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گی، دوزخ کے آگے دیوار بن جائے گی، روک بن جائے گی، یہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس نے قربانی کی، جانور کی قربانی کی ہے،
اور جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، کیا بات ہے جناب، اس کا کیا ہی مقام و مرتبہ ہوگا۔ تیسری حدیث سنیے قربانی کے فضائل میں، میرے کریم آقا نے اپنی پیاری بیٹی، 4 بیٹیاں سیدہ زینب، ام کلثوم، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، ان میں سے حضرت فاطمہ الزہرا چوتھی لاڈلی شہزادی حضور کی، خاتون جنت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سے حضور نے فرمایا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے پر تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بھائی جان، قربانی کرنے والے کا گناہ معاف کیا جاتا ہے، خون کا قطرہ ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے، گرتے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو قربانیاں خوش دلی سے کرنی چاہیے، بہانے نہیں بنانے چاہیے، قربانی کرنی چاہیے۔ اب آئیے چوتھی حدیث سنیے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انسان قربانی کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ پاک کے ہاں خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو، یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ فرمایا لہٰذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ تو قربانی کرنے کا ذہن بنائیے، قربانی ضرور کیجئے، ضرور کیجئے، قربانی میں کوتاہی نہ برتیے، قربانی سے راہ فرار اختیار نہ کیجئے۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات کا تناظر یہ ہے، حالات کس رخ بیٹھ رہے ہیں، بڑے جانوروں میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، سارا کچھ ہوتا رہے گا، سارا کچھ چلتا رہے گا، چلتا آیا ہے چلتا رہے گا، رکے گا کوئی کام نہیں، سارے کام ہوں گے۔ تو قربانی کرنے کا ذہن بنا کر قربانی کرنے کا مائنڈ بنائیے، ذہن بنائیے، کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، راہ نکالیے، کیجئے، لیکن صاحب استطاعت جس پر قربانی واجب ہے، 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کی مالیت کی حاجات اصلیہ کے علاوہ کوئی چیز ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ جس پر قربانی واجب ہے اس کو نہ کرنے پر گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کی جائے گی، یہ نہیں ہے کہ قربانی کا پیسہ روپیہ کسی اور کام میں لگا دیں، نہ میرے عزیز، وہ قربانی ہی میں خرچ ہوگا، قربانی کے جانور ہی میں خرچ ہوگا، اور قربانی کے جانور میں خرچ کیا گیا پیسہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ پیسہ ہے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفجر کی ابتدائی 2 آیات پڑھ کر کے پھر میں نے بتایا کہ مالک کائنات کے پیارے حبیب کے ارشادات عشرائے ذوالحجۃ الحرام کے، ابتدائی عشرائے ذوالحجۃ الحرام کے فضائل، دنوں کے فضائل اور راتوں کے فضائل، اس میں ذکر و اذکار کے فضائل، تسبیح و تحلیل و تحمید کے فضائل، روزے کے فضائل آپ کے سامنے میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے گا تو آئندہ جمعہ ہم ایک اور موضوع لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ یہ ہمارا جو یہاں ہم موضوع بیان کرتے ہیں ہفتے یا اتوار والے دن اپنے یوٹیوب چینل QRA اسلامک میڈیا کے نام سے ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ بیان دیکھنا چاہیں تو ہمارا چینل QRA اسلامک میڈیا قاری محمد رمضان اتاری کے نام سے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ بقیہ جو پیچھے ہمارے بیان ہو چکے وہ بھی کافی تعداد میں پڑھے ہیں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہونے والے بیان وہ بھی پڑھے ہیں، کافی کچھ بیان ہمارے یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس کو آگے بھی شیئر کر سکتے ہیں، اس کی ترغیب بھی دلا سکتے ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ پہ بھی ہمارے کلپ چلتے رہتے ہیں، ثواب کی نیت سے آگے آپ شیئر کر دیا کریں۔ یہ نیکی کی دعوت ہے، اس دور میں اس کا تقاضا ہے نیکی کی دعوت کا کہ ان ذرائع سے بھی نیکی کی دعوت پہنچائی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔